الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا ومأوانا وملجانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظیم بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال وسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیہ مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آیہ مقدسہ جب آپ نے سماعت فرمائی تو فوراً دل اور دماغ میں آ گیا ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ معراج کا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر بغض مصطفیٰ نہ ہو تو وہ سبحان الذی سن کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ آج تو حضور کی معراج بیان ہونی ہے۔ تو جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف فرما رہا ہے، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ اسرا بعبدہ، کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اللہ رب العزت نے آیہ مقدسہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا ذکر فرمایا۔ تو آیہ مقدسہ میں اللہ نے سیر کرنے والے کا بھی بتایا اور کروانے والے کا بھی بتایا۔ پہلے لفظ سے ہی اللہ تعالیٰ نے سبحان سے جب اللہ رب العزت نے آیت کو شروع فرمایا نا تو رب نے بتا دیا کہ معراج پر اعتراض کرنے سے پہلے میری طاقت کا اندازہ کر لینا۔ سیر کو نہ دیکھنا، سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ کروانے والا کون ہے۔ آج کل چونکہ عقل پرستی کا دور ہے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو میری عقل میں آتا ہے بس وہ ٹھیک ہے، جو میری عقل میں نہیں آتا وہ غلط ہے، وہ فضول ہے۔ یعنی ایسے عقل پرستی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کامل ایمان والا ہونا تو وہ یہ سمجھ ضرور رکھتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے عقل دی ہے نا، یہ عقل دنیاوی امور میں استعمال کرنے کے لیے ہے، دنیاوی معاملات میں استعمال کرنے کے لیے عقل ہے۔ اور فرمایا کہ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آئے تو پھر وہاں پر عقل کو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ اسی کے اندر عقل مندی ہے۔ اگر انسان بڑا عقل مند بن کر اللہ اور اس کے رسول کے معاملے کے اندر اپنی عقل اندازی کرے نا تو کائنات میں اس سے بڑھ کر بے عقل کوئی نہیں ہے۔ اور لیکن جو بندہ حضور کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا نا کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، آپ نے فرمایا حضور کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دے۔ لہذا مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو پھر وہ عقل کا سہارا نہیں لیتا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بارگاہ میں حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حاضر ہوئی اور آپ نے عرض کی کہ یہ جب خواتین ناپاک ہوتی ہیں تو ناپاکی کی حالت میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں کی جاتی، لیکن جو روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضا کی جاتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے یہ کیا وجہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزے بھی رہ جاتے ہیں، نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، پر ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا حکم ہے
پر جناب نمازیں کیوں نہیں قضا کرتے؟ تو حضرت اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. آپ چاہتی تو بڑی احادیث بھی سنا سکتی تھی، آپ کافی دیر تک لمبی بحث بھی کر سکتی تھی، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہم جب بھی کوئی مسئلہ لے کر گئے حل کروائے بغیر واپس نہیں آئے، آپ نے وہ مسئلہ حل کر کے بتایا. تو حضرت اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ آپ سے اب کہا نا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ روزوں کی تو قضا کی جاتی ہے، نمازوں کی قضا کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے سیدھا سا جواب دیا، فرمایا فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، فرمایا کہ ہم روزوں کی قضا اس لیے کرتی ہیں کیونکہ حضور نے حکم دیا، اور ہم جناب نمازوں کی قضا اس لیے نہیں کرتی کیونکہ حضور نے منع کر دیا. فرمایا بات صرف اتنی ہے کہ حضور نے جس چیز کا حکم دیا ہم اس کو کرتی ہیں، جس سے منع کیا مجھ سے باز آ جاتی ہے. فرمایا بس اتنی سی بات ہے. تو لہذا حضرت اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ آپ نے بتایا جب دین کی بات آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام نہیں چلے گا، پھر کام تبھی چلے گا جب بندہ اپنا سر جھکا دے گا کہ جناب حضور نے جو فرما دیا یہ میری عقل قبول کرے یا نہ کرے، بس بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمایا ہے، کام وہی ہوگا جو حضور نے فرمایا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو تیری عقل میں نہ آئے، یہ نہ کہہ کہ میری عقل میں نہیں آیا تو یہ ٹھیک نہیں، نہ فرمایا کہ تیرا کام یہ ہے کہ اگر تو مومن ہے تو پھر اپنے عقل کو بھی حضور کے سامنے قربان کر دے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج، معجزے کا معنی یہ ہے کہ جو بندے کی عقل میں نہ آ سکے. معجزے کا معنی یہ ہے، اب بندہ جو کہے کہ جناب میری عقل میں نہیں آتا، او بھائی معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو بندے کی عقل میں نہ آ سکے. معجزے کا معنی یہ ہے. تو لہذا اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شانیں عطا کی ہیں نا، تو ان شانوں کی وجہ سے امتی کا سینہ کھلنا چاہیے، امتی جو ہے وہ سر اٹھا کر چلے. ہمارے یہاں پر تو معاملہ یہ ہے نا کہ آئے روز جناب بحث چل رہی ہوتی ہے، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جناب حضور حاضر ناظر ہے کہ اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جناب اس بات پر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ حضور معراج پر گئے تھے یا نہیں گئے تھے. حالانکہ امتی کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو بندہ سر فخر سے بلند کر کے کہے کہ ہاں پتہ ہے ہم کس کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو رب نے اپنے پاس بلایا ہے. تو لہذا اپنے جناب امتی کو ایسا ہونا چاہیے. بھلا وہ کیسا امتی ہے جو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں سن کر جو ہے اس کا دل تنگ ہو جائے اور وہ کہے کہ جناب میں نہیں مانتا. حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جناب 70 اونٹوں کے برابر، یعنی 70 اونٹ جو بوجھ اٹھاتے ہیں نا، اس بوجھ کے برابر آپ کے پاس ہیرے جواہرات تھے، اور وہ آپ نے سارے کے سارے عشق یوسف میں قربان کر دیے. جب بھی کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے نا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو حضرت زلیخا موتیوں کا ایسے لپ بھرتی اور اٹھا کر اس کو دے دیتی. جب کوئی کہتا میں نے حضرت یوسف کا دیدار کیا، میں نے حضرت یوسف کو دیکھا، آپ اس کو جواہرات اٹھا کر دے دیتی تھی. تو یار حضرت زلیخا کو جو یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا، آپ اس کو مالا مال کر دیتی. تو یار جب میرے محبوب نے کہا میں نے رب کو دیکھا، تو اب امتی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ کون سی محبت ہے کہ ادھر ایک کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت یوسف کو دیکھا، تو حضرت زلیخا اس کو مال عطا کرتی ہیں، خوش کرتی ہیں، اپنا سارا مال اسی چیز پر قربان کر دیتی ہیں. بھلا وہ کیسا امتی ہے کہ جس کو محبوب کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا، اور وہ ابھی تک تحقیقیں کر رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، حدیث کے راوی کون سے ہیں، حدیث کے راوی یہ ٹھیک تھے کہ نہیں تھے، حدیث یہ صحت تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ایسا مومن کو ہونا چاہیے کہ جب حضور کی بات آئے تو مومن کا چہرہ کھل جانا چاہیے، مومن کا چہرہ کھل جانا چاہیے. تو ہم جناب عقل کے پجاری نہیں ہیں. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ معراج کا اظہار فرمایا نا،
معجزہ معراج کا اظہار فرمایا تو دو طبقے سامنے آئے۔ ایک وہ تھا ابو جہل والا طبقہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ میں معراج پر گیا تو وہ کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی دیر کے اندر بندہ وہاں جائے تو پھر واپس آ جائے۔ اور ایک طبقہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی والا۔ ہاں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو پتہ چلا، ابو جہل نے آ کر کہا، اور بتانے والا بھی ابو جہل تھا، اس نے جا کر کہا، کہنے لگا پتہ ہے تمہارے محبوب کہتے ہیں میں تھوڑے سے وقت کے اندر معراج پر گیا پھر میں واپس آ گیا، ابو بکر کیا مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ۔ آپ نے فرمایا کوئی اور کہتا تو نہیں ماننا تھا، پر حضور نے فرمایا تو بات سچ ہے۔ کوئی اور کہتا تو ماننے کی گنجائش نہیں تھی، پر اب حضور نے فرمایا ہے، اب انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تو جناب یہ سچ ہے۔ تو ابو جہل نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج نہیں مانی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو جہل نے کہا کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا یار کیوں نہیں مانوں گا، جب عرش و پار کی باتیں مانی ہیں تو فرض کی کیوں نہیں مانوں گا؟ ہم تو عرش و پار کی باتیں مان کر بیٹھے ہیں، یہ فرض کی باتیں نہیں مانیں گے۔ تو لہذا اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان ہے نا تو جناب بڑی فخر سے بیان کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کرتے کیا تھے؟ آپ کا معمول تھا آپ رستے کے اندر کھڑے ہو جاتے، جب کوئی گزرتا آپ اس کو فرماتے، آپ فرماتے کہ یار حضور کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے دیکھا ہے۔ آپ فرماتے پھر بتا میرے محبوب کا چہرہ مبارک کیسا تھا، پھر بتا میرے محبوب کے دست مقدس کیسے تھے۔ اور اگر آنے والا کہتا کہ میں نے حضور کو نہیں دیکھا، آپ فرماتے چلا بیٹھ میں تجھے بتاتا ہوں میرا محبوب کیسا تھا۔ آپ اس کو بٹھا کر حضور کی جنابی شانیں بیان کرتے تھے، حضور کی شانیں بتاتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معجزہ معراج کا ذکر فرمایا، یہ کیوں فرمایا؟ اب قرآن پاک کے اندر آپ متعدد مقامات پر دیکھیں نا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ کہیں پر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہیں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ تو یعنی یہ جو باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی محبوب کے ساتھ تنہائی میں بھی تو کر سکتا تھا نا، صرف اپنے محبوب کو بتا دیتا۔ جس طرح کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں پہنچے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب سے باتیں کی نا، پھر وہ باتیں رب نے لوگوں کو نہیں بتائی، بلکہ اتنا کیا کر لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ لوگوں نے کہا نا کہ محبوب کیا باتیں ہوئی رب کے ساتھ؟ رب نے کہا تم کون ہوتے پوچھنے والے، کرنے والا میں تھا، سننے والا میرا محبوب تھا۔ آپ نے بتایا نہیں، مطلب کہ اور پھر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہ جو باتیں رب نے اپنے محبوب سے کی ہے نا، فرمایا وہ باتیں اگر لوگوں کو سنائی جاتی وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے، لوگوں کے اندر برداشت کی طاقت ہی نہیں تھی۔ ابھی تو رب نے جو معراج کا ذکر فرمایا وہ دو ٹانگوں والے جانوروں کو اب تک سمجھ نہیں آیا، وہ اب تک اس چیز کے اندر آیا کہ جناب جی گئے تھے نہیں گئے تھے، اگر گئے تھے تو جناب وہ تو جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے، وہ تو خواب میں گئے تھے، روحانی طور پر گئے تھے۔ تو ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے جو باتیں کی تھی وہ ساری بتائی کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا اس بنا پر جیسے وہ باتیں رب نے چھپائی تو رب چاہتا تو یہ بھی چھپا سکتا تھا، لیکن نہیں، رب ذوالجلال نے ان کو قرآن پاک میں ذکر کیا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امتی جو ہے نا بڑے فخر سے کہہ سکے کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ پتہ ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو رب نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو لہٰذا یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو آیہ مقدسہ ہے، یہ جو معجزہ معراج ہے، یہ میرے اور آپ کی بحث کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا تاکہ امتی جو ہے وہ سر اٹھا کر چلے، وہ کافروں کو بتائے کہ تم بڑے تڑتے ہو کہ جناب یہ جہاز ہوا کے اندر اڑتا ہے، اتنی جلدی سفر طے کر لیتا ہے، ان کو بتاؤ یہ ترقیاں تم نے آج کی ہے، ہمارے محبوب نے برسوں پہلے کی ہے۔
ہاں یہ جن ترقیوں کے اوپر تم تڑتے ہو نا، یہ تو رب نے اپنے محبوب کو پہلے دکھا دی تھی. ہاں تو لہذا یہ تو جناب اپنا سر بلند کر کے کافروں کو بتانے والی باتیں، یہ وہ باتیں تھوڑی ہیں کہ مسلمان آپس میں جھگڑتے رہے کہ کیسے ہوا تھا کیسے نہیں ہوا تھا. اور پھر یہ تو جناب کافر، ایک کافر بندہ اعتراض کرے نا، کچھ سمجھ آتی ہے کہ کافر کو کیا تعلق ہے. وہ جس طرح ایک حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نا معراج کے موضوع پہ تقریر فرما رہے تھے. کروڑ پکا والے حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ممبر پر بیٹھ کر نا تقریر فرما رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ آسمانوں سے گزرے، آپ عرش مقام پہ پہنچے، آپ لا مقام پہ گئے. آپ یہ تقریر کر رہے تھے تو ایک کافر کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا بس کرو مولوی صاحب، اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہو، بھلا آسمان میں کوئی دروازہ ہے جہاں سے گزر کر گئے؟ کہنے لگا آسمان میں تو دروازہ کوئی نہیں ہے، پھر تمہارے نبی کیسے گئے؟ تو حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی نے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ ممبر سے اترے اور محراب کے اندر دروازہ کوئی نہیں تھا، ایسے دیوار تھی. آپ ممبر سے اترے اور چل کر دیوار سے پار چلے گئے. پار جا کر پھر آپ واپس آئے. فرمایا جس طرح حضور کا غلام گیا حضور بھی ایسے ہی گئے تھے. فرمایا حضور بھی ایسے ہی گئے تھے. تو لہذا اگر یہ بحث ایک کافر کرے تو سمجھ آتی ہے، اور بھائی تم تو کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر یہ بھی کوئی محبوب کے سامنے یہ کوئی چیز ہے؟ آدم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا نا کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نچھی ہے. اور پھر آپ نے آگے جو بات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہے نا تو رب ہر روز آپ کو معراج کروائے، ہر رات آپ کی معراج والی ہو اگر آپ چاہیں. کیوں جناب؟ کیونکہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اس لیے کہ حضور آپ کے لیے کون سی بات بعید ہے، آپ تو 2 قدم اٹھائیں تو عرش بری پہ پہنچ جائیں. عرش بری پر وہ سنا نہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے فرمایا علی میرے کندھے پر سوار ہو کر ذرا توڑو نا بت کو، اس بت کو توڑو، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے کندھوں پر کھڑا ہوا، جب میں نے سر سیدھا کیا تو میرا سر عرش کو لگ رہا تھا. ابھی تو میرے محبوب نے قدم اٹھائے بھی نہیں ہیں. میرے محبوب نے ابھی قدم اٹھائے بھی نہیں تو جناب حضرت علی کا سر مبارک وہ عرش سے لگ رہا تھا. تو یہ کوئی بڑی بات ہے کہ جناب یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب آپ کیسے جناب تشریف لے گئے. اور پھر ایک جو ہے ایک طبقہ انہوں نے اس سے بھی بڑی عجیب بات کی ہے. وہ کہتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حضرت جبریل کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، کہ حضرت جبریل امی کو اصلی صورت میں دیکھنے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ کتنی مطلب کہ غیر معقولی بات ہے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے محبوب نے جانا تھا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت جبریل جو ہے وہ اصلی صورت میں دکھائیں. یعنی ایک تو یہ نا کہ حضرت جبریل امی بشری صورت کے اندر آتے تھے. آپ نے کہا نہیں جی میں نے اصلی صورت کے اندر جبریل کو دیکھنا ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چچا جان آپ دیکھ نہیں سکیں گے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ نے کہا برداشت نہ کر سکوں پر آپ کے ہوتے ہوئے میں نے جبریل کو اصلی صورت میں دیکھنا ہے، اصلی شکل میں دیکھنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پھر بیٹھ جائیے. آپ نے بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا چچا جان اوپر دیکھیے. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو حضرت جبریل امی اصلی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر حمزہ نے اصلی صورت کے اندر حضرت جبریل امی کو دیکھا. تو جو محبوب حضرت جبریل امی کو اصلی صورت میں اپنے امتیوں کو دکھا رہے ہیں اس محبوب نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، اس محبوب نے ابھی تک جبریل کو نہیں دیکھا تھا. اور پھر جناب حضرت جبریل امی کو دیکھنے کے لیے حضور نے جانا تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی سے پوچھا کہ جناب آپ میرے پاس کتنی مرتبہ آئے اور دیگر انبیاء کے پاس کتنی مرتبہ گئے؟ تو آپ نے بتایا کہ کسی کے پاس 4 مرتبہ، کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 50 مرتبہ، کسی کے پاس 400 مرتبہ. تو میرے محبوب نے فرمایا جبریل میری بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24,000 مرتبہ آیا ہوں، 24,000 مرتبہ حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اور یار جس محبوب کی بارگاہ میں جبریل امین 24,000 مرتبہ آتے تھے تو اس محبوب نے اس جبریل کو دیکھنے کے لیے جانا تھا، یعنی کتنی غیر معقولی بات ہے۔ تو لہذا اس بنا پر وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ یہ بحث نہ کرو کہ وہ کیسے گئے کیسے نہیں گئے۔ وہ شاعر کہتا ہے ابل عقل نو اتھے کی دخل، جانے جان والا یا لے جان والا۔ اس نے کہا عقل کو یہاں پر کون سا دخل ہے، ایسی جناب چون چانا کرو، بس یہ دیکھو کہ جانے والا کون ہے اور لے جانے والا کون ہے۔ ہم محبوب گئے اور رب بلانے والا، بس بات ختم ہے۔ تو لہذا اس بنا پر ہم یہ بحث ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنے محبوب کے لجپالیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کمال یہ ایک تو یہ کمال ہے نا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پر تشریف لے گئے، اور اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ اتنے بلند مقام پر جا کر میرے محبوب ہم غلاموں میں آ گئے، پھر حضور ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ آج تو دنیا کا دستور ہے نا کہ اگر کوئی کسی عہدے یا مقام پر پہنچ جائے نا، کسی کو کوئی وزارت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، تو پھر وہ اپنے ساتھ جو غریب ہوتے ہیں، بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بڑی مثال آپ اپنے سیاستدان لے لیں، جب الیکشن ہونے ہوتے ہیں وہ آ کے آپ کے پاؤں بھی پکڑتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ دکھانے کے لیے گٹروں میں سوٹیاں بھی مار دیتے ہیں، لو جی ہم آپ کے لیے جناب گٹر بھی کھولیں گے۔ وہ جناب اگر کوئی فوت ہو جائے تو فاتح خانی کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اب جب وزیر شریر بن گئے کبھی کوئی آیا نہیں آیا، کیونکہ عہدہ مل گیا۔ عہدہ چیز ہی ایسی ہے نا جو انسان کے طرز، اس کے طریقے کو بدل دیتی ہے۔ تو یہ دنیا داروں کا ایک انداز ہے۔ پھر جناب اگر کسی کے پاس کوئی بڑی گاڑی آ جائے، آپ روڈوں کے اوپر چلے نا تو جناب کار والا اگر دیکھ رہا نا کہ موٹر سائیکل والا جا رہا ہے تو وہ جناب ہارن دیتا رہے گا، اگر موٹر سائیکل والا سائیڈ پر نہیں نہ ہوا تو کار والا 2 من کی گالی نکالتا ہے کہ یہ کون ہے جناب جو سڑک کے اوپر ایسے چل رہا ہے، جناب مجھے جانے نہیں دے رہا۔ تو مطلب کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ اگر بندے کو کار بھی مل جائے نا تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی صحبت بدل جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال پر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے جب براق پیش کیا نا کہ حضور یہ براق حاضر ہے، حضور تشریف فرما ہو، چلے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے رہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور خیریت ہے، جانا نہیں ہے، حضور تشریف فرما ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل میں سوچ رہا ہوں کہ میں تو یہ سفر براق پر بیٹھ کر طے کر لوں گا، اور جب میرے امتی قبر سے اٹھیں گے تو پل صراط کا جو سفر ہے 50,000 سال کی مسافت کا وہ پیدل کیسے طے کریں گے؟ میرے امتی اتنا طویل سفر وہ کیسے طے کریں گے؟ آپ ابھی غمگین ہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو فرمایا جبریل میرے محبوب سے فرما دو محبوب امت کے بارے میں پریشان نہ ہو، آپ کا امتی قبر سے بعد میں اٹھے گا، براق پہلے حاضر ہوگا، براق پہلے حاضر ہوگا۔ تو جناب یہ ہمارے محبوب کی لجپالیاں، اور یہ بحث نہ کرو گے کیسے، یہ بتاؤ نا کہ میرے محبوب جا کر پھر امت کے لیے لائے کیا، پھر امت کے لیے واپس کیسے آئے، میرے محبوب نے امت کے لیے کیا کیا۔ ابھی آپ براق پر سوار نہیں ہوئے، براق پر سوار ہونے سے پہلے اپنی امت کا بندوبست فرمایا آپ نے، فرمایا وہ جس وقت پل صراط طے کریں گے تو اس وقت کوئی چیز تو ہونی چاہیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے جنت کا نظارہ کیا۔ آپ جنت کو دیکھنے کے لیے جب گئے نا تو جنت کے اندر جانے کے بعد حضرت جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلیے جی واپس چلتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا نہیں جی اب تو میرے واپس نہیں جانا، اب جنت میں آ گیا تو اب میرے واپس نہیں جانا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام رب کے حکم سے جنت میں گئے تو اب جنت میں ہی ہے، وہ جنت سے باہر نہیں آئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت کو نہیں بلکہ جنت کے خالق کو دیکھا ہے۔ آپ نے صرف جنت کو نہیں دیکھا، جنت کے خالق کو دیکھا، اور رب کو دیکھ کر، اور پتہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو بغیر پردے کے اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس وقت جنتی رب کا دیدار کرے گا نا تو ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔
سارا کچھ بھول جائے گا، رب کی جناب دیدار کے اندر مگن رہے گا۔ قربان جائیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لجپالی پر کہ رب کی بارگاہ میں گئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، رب کا دیدار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ مولا میں واپس نہیں جانا چاہتا، یہ عرض نہیں کی کہ یا باری تعالیٰ بس میں اب واپس نہیں جانا چاہتا، وہ تو مجھے پتھر مارتے ہیں، وہ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں، وہ مجھے تکلیفیں دیتے ہیں، میں نے واپس نہیں جانا۔ نانا رب کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ میرے امتی بڑے گناہگار ہیں، میرے امتی بڑے جو ہے نا وہ گناہگار ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا محبوب گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کے امتیوں کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے، ہم رسوا نہیں کریں گے، آپ جس کو چاہیں گے جس کے بارے میں شفاعت کریں گے ہم آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لجپالی ہیں جناب۔ آج ہر بندہ جناب معراج کے بارے میں یہ بات تو کرتا ہے کہ وہ روحانی تھی یا جسمانی تھی، یہ بھی تو بتاؤ نا یار، وہ جیسی بھی تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر تجھے نہیں بلایا، تجھے بھلایا نہیں محبوب نے۔ آج جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں بات کرتا ہے، محبوب نے تجھے براق پر بیٹھنے سے پہلے بھی یاد کیا، اور محبوب جس وقت رب کے سامنے بیٹھے تب بھی تجھے یاد کیا، اس وقت بھی یاد کیا۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا بھی کمال ہے، اور معراج سے واپس تشریف لانا یہ اس سے بڑھ کر کمال ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں رہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ میرے محبوب تشریف لائے، تاکہ میرے امتیوں کو جینے کا سلیقہ آئے۔ میرے امتی یہ نہ کہے کہ ہمارے محبوب کو تو معراج ہو گئی، ہمارے محبوب نے تو معراج کر لی تو اب ہماری معراج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے تو رب کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کو معراج کا تحفہ مل گیا۔ جب باری آئی واپس سے آنے کی عرض کی مولا میرے محبوب میرے امتیوں کی معراج کیا ہوگی؟ تو رب ذوالجلال نے نمازوں کا تحفہ عطا فرما دیا۔ اس لیے تو فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا میری معراج رب کی بارگاہ میں جا کر ہے، اور میرے امتیوں کی معراج نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر میرے امتیوں کی معراج ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جناب لجپالیہ یہ ہے کہ آپ نے ہر موقع پر اپنے غلاموں کو یاد رکھا۔ آج اگر امتی جو ہے اپنے نبی کو یاد رکھے تو کسی کو درد نہیں ہونا چاہیے، درد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کسی نے اعتراض کر دیا، او جناب آپ یا رسول اللہ کے نعرے کیوں لگاتے ہیں جی، نعرہ رسالت آپ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار ہم یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں، جبکہ ہر وقت ہمارے نبی یا امتی کہتے رہے، آپ ہر وقت یا امتی کہتے رہے، ہم یا نبی کیوں نہ کہیں؟ اور پھر آپ نے آگے جو بات کی آپ نے فرمایا یہ جو تم دیکھتے ہو نا کہ ہم ہر وقت یا نبی کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ بتایا کوئی یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے یا نبی کہنے سے جناب حضور کا حق ادا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نا، ساری امت کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اگر ساری امت ہر لمحے یا نبی بھی کہتی رہے نا، پھر بھی میرے محبوب کے ایک مرتبہ امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک مرتبہ بھی جو امتی آپ نے فرمایا نا اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لیا، اور حضور کی شان کے بارے میں جناب بندے کا دل کھلا ہونا چاہیے، اور حضور کی جب بات آئے تو بندے کا نظریہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہونا چاہیے۔ جب بندہ بات کرے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جناب چہرہ مبارک چاند سے زیادہ چمکدار تھا، تو اگلا بندے کو چاہیے کہ اگر وہ حضور کا غلام ہے تو وہ سڑے نا، وہ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے حوالہ دو، بلکہ وہ آگے سے یہ کہے کہ یار اتنی سی بات کرتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، آپ کا نور تو چاند سے بھی زیادہ ہے۔ تو غلام کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے معراج کروائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ معراج پر اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ محبوب نے اپنی زبان سے کہا ہی نہیں کہ میں معراج پر گیا، بلکہ رب خود فرما رہا ہے کہ میں نے معراج پہ بلایا، تو یہ رب کی قدرت ہے۔ تو اب بندہ کوئی سوچ سکتا ہے کیا رب قادر نہیں ہے کہ تھوڑے سے لمحے کے اندر رب چاہے تو اپنے محبوب کو بلا لے اور چاہے تو واپس بھیج دے؟ جب بندے کا ایمان ہے کہ رب کر سکتے ہیں تو پھر سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات ظاہر میں رکھیے کہ یہ رب کی قدرت کے بارے میں بندے کا ایمان کامل ہونا چاہیے۔
اگر بندے کا ایمان کامل نہ ہو تو پھر سارے روزے، نمازیں، زکاتیں سب کچھ لپیٹ کر منہ پر مار دی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دو عبادت گزار دیکھے، ایک وہ تھا جو چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جناب اتنے سجدے کیے تھے کہ اس کے سجدوں کی وجہ سے جناب وہ پتھر جو تھا نا، وہ چٹان جو تھی وہ گھس چکی تھی، اس قدر اس نے سجدے کیے۔ اور اسی چٹان کے نیچے ایک اور درویش بیٹھا ہوا تھا، اور وہ صرف وظیفہ کر رہا تھا۔ وظیفہ کیا کر رہا تھا؟ یا کریمو کہتے ہیں نا، وہ یا کریمو کی جگہ پہ یا تریمو پڑھ رہا تھا، یا کریمو کی جگہ پر یا تریمو پڑھی جا رہا تھا۔ یعنی ایک عبادت گزار وہ تھا جو چٹان کے اوپر تھا، سجدے کر کر کے جس نے چٹان کو گھسا دیا تھا، اور ایک وہ تھا جس کو یا کریمو بھی سیدھی طرح کہنا نہیں آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو رب کی بارگاہ میں ایک خواہش کا اظہار کیا، یا باری تعالیٰ یہ جو اوپر والا عبادت گزار ہے نا، چٹان جس کے سجدوں سے گھس چکی ہے، مولا میں اس کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں اس کا مقام کتنا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا مقام سے پہلے ذرا اس کا امتحان تو لو۔ رب نے فرمایا ان دونوں کا امتحان لو۔ اب امتحان کیسے تھا؟ وہ ایک بات کے ذریعے امتحان لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر والا جو شخص تھا نا، جو سجدے کر رہا تھا، آپ نے اسے کہا، آپ نے فرمایا کہ یار اللہ تبارک و تعالی نے سوئی کے سوراخ سے 100 اونٹوں کو گزار دیا۔ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اللہ نے اس سوراخ سے 100 اونٹوں کو گزار دیا۔ وہ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جناب آپ مذاق کرتے ہیں، کہاں 100 اونٹ اور کہاں پر سوئی کا سوراخ؟ سوئی کے سوراخ سے تو بال گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور آپ 100 اونٹوں کی بات کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سوئی کے سوراخ سے 100 اونٹ گزر جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اب یہ جو یا تریمو پڑھ رہا ہے نا، جس سے یا کریمو بھی پڑھنا نہیں آ رہا، اس سے پوچھیں، اس کو جا کر بتائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نیچے بیٹھے والے بندے کو فرمایا، آپ نے فرمایا یار تجھے بتاؤں بڑی عجیب بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوئی کے سوراخ سے 100 اونٹوں کو گزار دیا۔ اب جو یا تریمو پڑھنے والا تھا نا، اس نے کہا جناب بس آپ اتنی سی بات پر حیران ہو چکے ہیں کہ رب نے اس سوئی کے سوراخ سے 100 اونٹوں کو گزار دیا۔ اس نے کہا جناب میرا رب تو وہ ہے، اگر وہ چاہے تو اس سوراخ سے پوری کائنات کو گزار دے، پوری کائنات کو گزار دے۔ تو یہ ہے قدرت خداوندی پر یقین ہونا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب دیکھ ان کا مقام۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا تو مقام کے اندر جناب جو سجدے کر کر کے پتھر گھسا رہا تھا نا، وہ یہاں تھا، اور جو یا تریمو پڑھ رہا تھا وہ یہاں تھا۔ یا تریمو کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ فرق کیا تھا کہ اس کے سجدے زیادہ تھے، اس کے تو لفظ بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کا مقام اتنا بلند، یہ پستی میں کیوں؟ اس لیے کہ جناب جو سجدے کر رہا تھا، نمازیں تو پڑھ رہا تھا، پر رب کی طاقت پر کامل یقین نہیں تھا، اور یہ اگرچہ اس کو یا کریمو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، پر مانتا تھا کہ میں ناکارہ ہوں پر میرا رب بڑا قادر ہے۔ ہاں میرا رب بڑا قادر ہے، وہ چاہے تو پوری کائنات بھی گزار سکتا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر ہمیشہ یہ نظریہ رکھے کہ جناب جب میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اتنے سے وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروا لی، تو کہے کہ ہم مومن، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال صحیح معنوں میں حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔